اس رستے میں کوئی مخلص ہو جائے نا، آپ بتائیں اس سے زیادہ اس کو کس چیز کا یقین دلایا جائے؟ اس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ. بتاؤ وہ کیسے رزق میں گر سکتا ہے، کیسے بیماریوں میں گر سکتا ہے، کیسے اس کو کوئی دشمن چاہے ساری حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، جس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں وہ اس کو گرا نہیں سکتا. جو سلسلے میں دل سے جڑے نا تو اس کو معجزے نظر آئے، اس کا یقین بنے، اس کا ایمان بنے کہ واقعی سلسلے میں یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. اس لیے باتیں سناتا ہوں، کرو تاکہ تمہارے ساتھ ایسے معاملے معجزے کے پیش آئیں اور کرم تم پہ ہوں، پھر تمہارا دل مانے گا. سننے سے یقین تھوڑا بہت ہوتا ہے، مضبوط عقیدہ نہیں ہوتا. جب انسان پہ کرم ہوتے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے معاملے ہوئے، ایسی مصیبتیں ٹلیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرف حضرت محمد جس پر ہاتھ رکھیں اس کو کوئی گرا نہیں ہو سکتا، ساری کائنات نہیں گرا سکتی اس کو. اور یہ اس طریقت کے امام نے آقا جی سے عرض کی تھی، بھیک مانگی تھی، یا رسول اللہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو اس کے کفیل اور ضامن آپ بنے. آپ نے قبول کیا کہ جو سلسلے میں داخل ہوگا اس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ. یہ اس بنا پہ میں بات کر رہا ہوں، اپنے بنا پہ نہیں کر رہا ہوں کہ آقا جی کا یہ کرم ہے کہ آقا جی اس کے ضامن اور کفیل بنتے ہیں. وہ آدمی کیسا بھی ہو رسوا نہیں ہو سکتا، وہ کسی معاملے میں گر نہیں سکتا. وہ جڑ جائے اس کو صدقہ نہیں کھانے دیں گے حضرت محمد مصطفیٰ. بعضوں کو ایسے ہوا پتہ نہیں چلا، آقا جی نے منع کیا نہ کھانا، یہ صدقے کے پیسے ہیں کہ تم شہنشاہوں کے جب ساتھ ہو گئے تمہارے کفیل ہے، تم کو صدقے کھانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو اوروں کو صدقہ دو. ہاں آپ یہ نہیں سمجھے حضرت تھے، وہ ہر وقت ہیں. اور یہ سلسلہ آپ کو معجزے دکھائے گا اگر آپ صحیح معنی میں سلسلے میں جڑے. اور سلسلے میں جڑنے کا جو بنیادی طریقہ ہے، جس چیز سے خدا خوش ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہیں، وہ کام آپ کریں. اور جس چیز سے خدا راضی اور آقا ناراض وہ کام نہیں کرنے. اگر یہ آپ کے دل میں جم گئی نا یہ غم، پھر دیکھیں آپ پہ کیسے کرم ہوتے ہیں. ہاں یہ مختصر میں نے کہہ دیا، اس میں تفصیل بھی آ گئی ہے، تفصیل نہ کرو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام یقین والا ہے، یہ کام شک والا ہے. اس تجارت میں شک ہے، اس میں خالص ہے، اس میں شک نہیں حلال ہے، اور خالص حلال کا شک والا رکھا ہے. جو چیز خدا کو خوش رکھتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو خوش رکھتی ہے، وہ کام آپ کریں. وہ جاہل ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یہ کام غلط ہے. اس کا وضاحت ایک دوسرے سے پوچھ لیتا ہے، بھائی یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ تجارت کیسی ہے، میں ماں باپ کے ساتھ ایسا، ماں باپ ایسا چاہتے ہیں، میں ایسا کروں نہ کروں. تو بتانے والے ماں باپ ایسا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے رسول نے منع کیا ہے اس بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے. جہاں خدا کے نبی کے یا اللہ کے خلاف ماں ہو باپ ہو اس کی بات موافق نہ ہو وہ چھوڑ دینی ہے. یہ چیز کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا نا کہ خدا رسول والے کام کرنے جو خدا سے ناراض ہوتے ہیں، یا شک والے کام وہ نہیں کرنے، پھر دیکھنا برکتیں آتی نہیں آتی، آپ خود قائل ہو جائیں گے. باتوں سے آدمی قائل کرا ہے، وہ وقتی طور سے جوش آتا ہے انسان قائل ہوتا ہے، لیکن فائدہ نہیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کا پھر وہ معاملہ ویسے ہو جاتا ہے، شک میں ہو جاتا ہے. جو فائدہ اٹھا لے اس کا تو یقین پر ہم نے فائدہ دین کا اٹھایا کہے گا، دنیا کا اٹھایا، بیماریاں گئیں، مصیبتیں گئیں، رزق واسع ہوا، دشمن ذلیل ہوئے. اکثر جو مشکلیں آتی ہیں ویسے حل ہوتی پتہ نہیں چلتا. کیوں نہ حل ہوں جب اس کے دل میں خدا رسول کا معاملہ گھس گیا، خدا رسول کو راضی کرنا ہے تو خدا رسول کو خوش نہیں رکھیں گے. ایک افسر کو خوش کرو وہ تم کو خوش کر دیتا ہے، ایک وزیر کو خوش کرو تم کو پیٹرول پمپ دے دیتا ہے. تو خدا رسول کچھ نہیں دیتے یار، اتنا دیتے ہیں انسان سنبھال نہیں سکتا. اب چل آپ ظاہر کو مانیں باطن کو چھوڑیں. میں یہی کام کرتا ہوں نا، وہی نمازیں پڑھو، تسبیح پڑھو، اسی میں دیکھو اب سچا ہوں جھوٹا ہوں تم تو نہیں اس چیز کا اندازہ لگا سکتے، نہ اتنی دور تک دلوں تک پہنچ سکتے. تم تو ظاہر کہاں بھی یہ ایسے کہتا ہے. تو اسی میں مجھ کو کتنا ملا ہے. کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں، دو لفظ کہہ دیتا ہوں چلا جاتا ہوں. پیر صاحب آگے پیچھے پی رہے ہیں، ہدیے آ رہے ہیں، تفریح آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، دیکھ لو کتنا.
پتہ کہاں کتنا چھپایا اور کتنی جائیدادیں مکان ہیں، یہ ظاہری ہیں، یہ تو دنیا دار کے بعد بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو میرے پر نعمت ہے، میرا دل لگا ہوا، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو تم کسی کے پاس لگو بھائی اس سے فائدہ ہوگا، دیکھو خود بھی یہ سکھی ہے نہیں ہے، اور اس کے حالات اچھے تو معلوم ہوتا ہے خود بھی خوشحال ہے، انسان اس سے اندازہ، اتنے اندازہ لگا دیکھ لو۔ تمہارے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بھی جائیداد ہے، تمہارے پاس اے سی ہے، میرے پاس بھی اے سی ہے، تمہارے پاس فریج ہے، تم سے 100 درجہ زیادہ، تمہارے پاس 10 مہمان کھاتے ہیں، میرے پاس 1000 مہمان کھائے روز، خدا کی قسم کمی نہیں دیکھنا۔ ہاں تم نوکری حکومت کی کرتے ہو، تم کو جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہاں سے ہوتا ہے، ہم نوکری حضرت محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے، تو کرم ہم پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تم اس نوکریوں میں لگ جاؤ تو آقا کے یہاں نوکری کی کمی نہیں ہے، نہ آقا کے یہاں خزانوں کی کمی ہے، رحمت اللہ عالمین نواز دیں گے۔ اس لیے تمہاری رسائی کے لیے آقا جی کے ساتھ یہ باتیں سمجھاتا ہوں۔ اگر ان سے تم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، ریلیوں میں حرام حرام موتیں مرتے ہو، تو جا کے کسی اور میں گھسو، پتہ کون سی پارٹی نے تم کو کیا پڑھی ہے، جب تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، جب وہ تمہارے ضامن کفیل ہیں، ساری کائنات کو آگ لگاؤ، تم بن جاؤ غلام مصطفیٰ، بس دل سے۔ دیکھو تمہارے کام بنتے نہیں بنتے، آخر کے دنیا میں بننے شروع، ہمارے بنتے ہیں۔ ہم اتنے غلام مصطفیٰ تو نہیں، نیت کے پکے ہیں غلام مصطفیٰ، لیکن جیسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے، ہمیں اپنی طاقت پہ وہ نہیں ہے۔ جیسے کسی غلام سے کسی نے پوچھا تو اکڑتا پھرتا ہے، جی کیا تجھے کیا کرتا پھرتا ہوں، ہمارا جو مالک ہے بڑا زبردست ہے، کیوں نہ اکڑوں پھروں۔ تو ہم بھی جیسے بھی ہیں تو ہمارے آقا بڑے زبردست ہیں، زبردست ہم کو سہارا، کیوں نہ اکڑوں پھروں، کیوں نہ جرت سے بات کروں، کیوں نہ اونچا اونچا بولوں، واللہ بولوں گا، زبردست ہر وقت ہم کو سہارا۔ کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر چھپتے، ہم تو نہیں چھپتے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ اگر نبی کریم کا ہاتھ چاہیے تو ان کے غلام بنو، ان کا دست کرم تم پر بہت بڑا سایہ ہے، ان کی غلامی تمہارے لیے دونوں جہان کی مصیبتوں سے ضمانت ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اگر دل سے بن جاؤ تم، دل سے بنتے نہیں ہو نا، جو دل سے بنتا ہے سارے کام کرتا ہے، آقا جی کی کوشش کرتا ہے، جو رہ جائیں تو اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات رہ گئی ہو، یہ نہیں کیا۔ انسان کمزور تو ہے لیکن اس کو افسوس رہتا ہے، میں ساری باتیں ان کی مانوں، سارے کام ان کے کروں، وہ جماعت سے نمازوں کے جماعت سے پڑھوں، ان کی سنتوں پہ چلوں، جو وہ چاہتے ہیں وہ وہی چاہے، اس میں بھی یہی ڈر رہے کہ جیسے وہ چاہتے تھے ایسے میں ابھی تک ہوا نہیں ہوں۔ پھر دیکھیں آپ کو کرم آتا نہیں آتا، رسول اللہ حیات النبی ہیں، یہ نہ سمجھو تھے ہیں، کہا قیامت تک کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں میری ہتھیلی ہے، لوگوں کا ذہن نہیں بنا ہوا، ان کا ذہن ہے کہ تھے چلے گئے، ہوتے تو مشکلیں آسان ہوتی، وہ مانتے ہیں لیکن وہ تھے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، خدا کی قسم وہ ہیں، اور ہیں کا آپ کو ثبوت ملے گا، اگر ذکر اذکار نہیں چھوڑے اور تم نے نیت طریقت میں ٹھیک کی، تم کو ان کا پتہ چلے گا وہ ہیں یا نہیں ہے، وہ تم کو خود بتا دیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، وہ تم کو حیران کر دیں گے، تم کو نیم پاگل کر دیں گے، اللہ کی قسم۔ اس لیے ان کو تھے سمجھو ہیں نہ سمجھو، تھے نہ سمجھو ہیں سمجھو، اور آپ یہ جو باتیں بتاتے ہوئے کریں تاکہ آپ کے اور آقا کے درمیان فضا بنے، اس فضا میں آپ کو پتہ چلے گا کیا دکھتا ہے، تو آپ کا سوال جواب ختم ہو جائے گا۔ یہ علماء سوال جواب میں رہتے، پتہ کچھ نہیں ہوتا ان کو بیچاروں کو، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی۔ ایک طریقت کا آدمی ہے، ایک مثال کے طور سے ظاہر کی بات ہے، پھوتی نہیں مار رہا ہوں، مثلاً کے طور کسی عالم کو بھی لے آئے، جو طاقت سے میرے پاس ہے، مکر کی ہے یا شکر کی ہے یا کھینچنے کی ہے، وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے اور کسی کو جمائے پڑھائے نہیں کر سکے گا۔ میں گنڈے پھنڈے کو پکڑ لوں نا، وہ صرف پیروں پہ رکھ دے گا، جوتے پہ رکھ دے گا، اور اتنی محبت کرے گا مر جائے گا میرے پیچھے، اگر میں نے محبت کی۔ اس کو بولو کر کے دکھا، ایسے بول کر، ایسے نہیں کر سکے، کوئی بولتا ہے اتنا ہوتا تیرے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ امین ہے، یہ جس کو پکڑ لے اس کی جان نہیں چھوٹتی ہے، جو اسے جڑ جائے اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں،
اور جو نہ جڑے پھر پھرا کے 100 سال کے بعد ادھر ہی آ کے جھکتا ہے. بیچ کی باتیں کرتا ہوں، تھوڑی تھوڑی، گہری نہیں کرتا ہوں. تمہارا فلانا تھا، دھماکہ تھا، سارے پاکستان ہندوستان کے مشہور یہ چنے ہوئے ہیں، انہوں نے ناک رگڑی ہے یہاں آ کے، کافی پھرے ہیں. اور پیر سرہندی نے بھی ناک رگڑی آ کے. یہ باتیں کیوں سناتا ہوں؟ اس لیے سناتا ہوں جو آقا کا غلام بن جائے اس کے دعوے نہیں ہوتے، اس کے حالات بتاتے ہیں. اور یہ باتیں کیوں کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو غنیمت سمجھیں کہ سلسلے کا چلانے والا شاید آپ کے سامنے سچا ہے، شاید سچا ہے، تو شاید آپ کی رسائی ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ تک. شاید، دعویٰ نہیں ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ جڑیں شاید آپ کی رسائی ہو جائے حضرت محمد. یہ باتیں کوئی نہیں کہتا ہے، اور کہنے والے کو کہنے کی بات ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، لیکن حالات کے تقاضے کہلواتے ہیں کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور پھر آدمی کسی کو ڈھونڈتا ہے تو پھر دیکھیں یہ خود تو بولتا ہے، جو اس کے پاس آتے جاتے میں تجسس کرے کسی کو کچھ خدا رسول کا اثر ہوا نہیں ہوا ہے، ادھر سے پتہ چل گیا پہلے ایسا تھا، جڑا تو اب ایسے ہوا ہے. صحیح بات ہے نا؟ اس سے بھی کچھ پتہ چلے گا. اس لیے ہر وقت ایک وقت نہیں ہوتا ہے. آقا جی نے کہا کوئی وقت دنیا میں ایسے آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، شاید وہ وقت صدیوں میں تم کو نہ ملے. خدا ہمیشہ رحمت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض صدیوں میں خدا یا حضرت مند کسی کے ایسے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ روپ پھر آپ کو نہیں ملے گا. ہاں، وہ روپ کو ڈھونڈتے رہو. وقت تھا نکل گیا، آنے والا سفیر آ کے چلا گیا. ہاں، اس کا تجربہ کرے ادب کے ساتھ. دیکھیے ایسے کہتا ہے میں دیکھوں فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کا سنتا ہے انسان، ایک ظاہر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اسی فلاں ٹھیک ہو، میں بھی دوا کروں اس کی ٹھیک ہوتا، اگر ٹھیک ہو جائے تو اس کا یقین بن جائے گا. نہ ٹھیک ہو بولے ڈھونگ ہے، مجھے فائدہ نہیں ہوا. اگر وہ ڈاکٹر کی دوا اور پرہیزیں صحیح نہیں کرتا پھر کیا فائدہ نہیں ہوا، یہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر وہ پرہیزیں اور علاج ادھورا نہ کرتا، ہاں جی پورا کرتا، پھر شکایت کرتا تو شکایت قبول ہو سکتی ہے کہ جو کچھ کہا میں سب کچھ کیا فائدہ نہیں کیا تو ہے نہیں جیسے اس نے کہا، تو پھر فائدہ کہاں سے ہوا؟ پھر تمہارا دعویٰ غلط، ہم کو فائدہ نہیں ہوا. آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، تب ہو سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. تو ہر کوئی نہ کچھ پسند کرتا ہے، مجھے راحت ہے، اس کو بھی راحت ہو، میرا رزق وسیع کو لگا کہ یہ اچھی چیز ہے. اس کے گھر میں بیماری ہے، میں ڈاکٹر کو جانتا ہوں، میں مدد کر دوں گا، فیس دے دوں گا، اس کے پسند کرتا ہے ڈاکٹر پر، ہر چیز میں یہ بھی چیزیں صحیح ہیں. لیکن میں ان سب کو چھوڑ کے ایک ہی چیز پسند کرتا ہوں. وہ کیا؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں، انہی کو آپ کے لیے خدا کی قسم پسند کرتا ہوں. سارا میرے لب لباب بات کا یہ ہے. آپ ان کے بن جائیں، دنیا آخرت میں ان کے سائے کے نیچے عیش کریں. اللہ کی قسم، رب کی قسم، رب دی سو. بس ہمیں ہے وہ پسند جنہیں آئے آقا پسند. بس یہ ہمارا لب لباب ہے، اس سے یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر مصیبت دور ہو سکتی ہے. جو دنیا آخرت میں ناممکن ہو، فیصلہ ہو، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ممکن کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کیا ادھر ادھر کی پڑی ہے؟ ان کو خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کون پہنچا، ان کو بتائے. ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، جو ہونا ہے نہ ہونا ہے، جو ہوگا اندر کا سب پتا ہوتا ہے. وہاں خبریں بھی پہنچانی نہیں ہے. ہاں پڑھ دو دوسرے شعر، نہ چھوڑ دے ہمیں پریم نیا. میں نے تمہارے لیے اگر پسند کرنی دنیا آخرت میں کوئی نعمت ہے سب سے بڑی، وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین اور نعمت عظمیٰ وہ حضرت محمد مصطفیٰ، جو دنیا آخرت کی مصیبت سے بچا سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. آخرت میں حساب و کتاب ہونے کے باوجود جو خدا نے کیے ہیں وہ دنیا میں ہی تمہارے خدا کا فیصلہ کرا کے یہی تمہارا حساب کتاب خدا کی قسم ختم کر سکتے ہیں کہ تمہارا حساب جیسے اصحاب بدر کا دنیا میں ہی ختم کر دیا. چلو عیش کرو، تمہارا حساب کتاب ہے ہی نہیں. اور ان کی برکت سے انشاءاللہ جو عقیدہ ہمارا ہے ہم جم گئے تو ہمارا تمہارا بھی حساب کتاب انشاءاللہ نہیں ہے.